السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط یعنی قسط نمبر 9 میں ہم نے ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دیگر ادیان اور مذاہب کے بارے میں بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم جو بات کریں گے وہ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ پچھلی 2 اقساط میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی عربوں میں بت پرستی کی تاریخ، ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ ہم نے لیا۔ اس قسط میں انشاءاللہ ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی حالات بھی بیان کیے جائیں گے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھی۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بدعات اور رسومات اور رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، حضری، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکون پذیر تھے، مستقل وہیں پہ رہنا تھا۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدن نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جن نے روم اور ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان کے ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ اسی طرح بدوی، دوسرا کہ عربوں کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش غلہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں بھی چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کر لیتے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ تیسرا، لونڈی اور غلام۔ معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو حضری اور بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے، چاہے تو اسے جان سے بھی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ اسی طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھی اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمت نسبتاً زیادہ ہوتی تھی۔ قرضے کے غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کے سب ان کے آقا ہی کی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب اور عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے۔ عرب نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی یعنی بنو اسماعیل 2 گروہوں میں بٹے ہوتے تھے، لیکن عربوں کو، ان دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا، شعر و شاعری اور بچے بچے کی زبان پر تھی، اور
شہری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایا غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فاحش عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بےہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا تھا۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی وہ اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کاروان لے کر روم اور ایران، شام اور ہندوستان تک جاتے، وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا، شہوانی خواہشات کے لیے اور شہوانی جو خواہشات ہیں کہ اس چٹخارے نے عربوں کو بلا کا اوباش اور نفس پرست بنا دیا تھا۔ ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس، غیر ملنسار قرار دیا جاتا۔ عرب معاشرے کے اخلاق عرب معاشرے کے جو اخلاق باختگی کا ایک اور تاریخ پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متومل طبقے میں تو پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد و عورت کا اختلاط سوائے فحاشی اور بدکاری کو کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا تھا۔ دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینے میں کوئی ہار نہیں تھی۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور طائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم عریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتی، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحش شعر پڑھے جاتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لہو لعب، فسق و فجور، قتل و غارت گری کے دل دادا، زنا و بدکاری کے رسیا اور شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت شکیل قلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی، زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کر کھا جاتے، اسیران جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا، دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا، ان کے کاسہ سر میں شراب ڈال کر پی جاتی، مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی اور جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ بنا دیا۔ تاہم اخلاقی طور پر پستی اور گراوٹ کی انتہا گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم الفطرت اور صالح انسان موجود تھے جو ان قبیح حرکات سے الگ تھلگ تھے۔ دوسری طرف جب انہی بدکار اور بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھی جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھی۔ شجاعت عربوں میں اپنے معراج پر تھی۔ ان کی بہادری در حقیقت صفاقی کی درجہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت اور شرافت کی بات تھی۔ بستر پر ناک رگڑ رگڑ کر مرنا ذلت اور گالی سمجھا جاتا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نوازی اس درجے کی کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جائے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ عرب آزادی کے دلدادہ تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عرب آخر درجے کے وفا پیشہ تھے۔ عہد و پیمان کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا۔ ایفائے عہد میں اپنی جان و مال، اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا۔ جب کسی کو پناہ دے دیتے تو اسے اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن اپنی پناہ میں آنے والے شخص پہ ہاتھ نہیں آنے دیتے تھے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو اسلام کی دائی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب
قوم بدکاری اور بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھی جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھی اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم بھی ہو گئی۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی امانت دار، اور نہ ہی حریت اور آزادی کا متوالا۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب خوب نوازے رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی، تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔